اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ نظریہ پاکستان مملکت خدا داد ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ٹھوس نظریہ ایک ایسی آئیڈیالوجی جو پاکستان کو 1600 سال پہلے سے عنایت کی گئی۔ بیسیکلی آئیڈیالوجی جو ہے، اگر کسی قوم کے اندر آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، تو ایسی قوم کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، سروائیو نہیں کر سکتی۔ قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ ان کے نظریے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پاکستان ایک ایسی مملکت جس کا نظریہ پاکستان جو ہے نظریہ اسلام ہو بیسیکلی، تو اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اب آگے ہے کہ پاکستان کے نظریے کی اساس کیا ہے۔ وہی بات جو ابھی میں نے بتائی کہ نظریہ اسلام ہے، تو دین اسلام ہے مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات زندگی گزارنے کا نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور پھر انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اب کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے تمام پہلو؟ وہ معاشرے میں رہتا ہے، معاشرتی ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے اس کے حقوق، سلوک، محلہ داروں سے ان کے حقوق، ان سے ان کا رویہ، یہ اس کی معاشرتی لائف ہے، سوشل لائف جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اخلاقیات کے کون سے درجے پر فائز ہے؟ اخلاقیات کیا ہیں؟ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں اخلاقیات ہیں۔ کسی کو گالیاں نہ دینا۔ سیاسی زندگی، سیاست کے اندر بھی اسلام جو ہے وہ اصول و ضوابط بتاتا ہے۔ پھر مذہب ہے، ڈیفینیٹلی مذہب پر تو اس کا امپلیمنٹ ہے ہی، اور پھر معاشی شعبے، معیشت کے حوالوں سے کہ اگر وہ ٹریڈ کرتا ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق کرتا ہے یا نہیں، لین دین کرتا ہے تو کسی کو پیسہ جب دیتا ہے تو کیا اس کی عوض وہ اس پہ سود لیتا ہے، کسی کو چیزیں تول کر دیتا ہے تو کیا اس میں کمی کرتا ہے۔ تو معاشی شعبے کے حوالے سے بھی اسلام جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتا ہے ایک انسان پر۔ اسلامی نظام ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں اسلامی نظام میں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث جو ہیں، یہ بیسیکلی اسلامی قوانین ہیں۔ اور دلچسپ بات، ہمارے لیے خوشی کی بات، کہ یہی نظام جو ہے قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ مسلمان غلامی کی زندگی میں رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی سرشت میں غلامی شامل ہی نہیں کی، حکمرانی شامل کی ہے۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد اور خود مختار حیثیت چاہتے ہیں، لیکن انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پا لینے کے بعد بھی انہیں اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہندو جو تھے اکثریت میں تھے اور ان کا غلبہ تھا جو کہ صاف نظر آ رہا تھا،
بڑے غور و فکر کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایسے علاقوں میں ایک مسلم مملکت قائم ہو جائے جہاں مسلمان اکثریت میں، جو مسلمان دائمی غلامی سے بھی چھٹکارا پالیں گے، جو ہمیشہ کی غلامی ان کے گلے پڑ گئی ہے وہ اس سے بھی چھٹکارا پالیں گے، اور ایک مخصوص خطہ زمین پر بھی دین اسلام کے اصولوں کے مطابق نظام رائج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اب یہ جو سوچ تھی یہ رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی گئی اور بالآخر یہ مسلمانوں کی زندگی کا ٹارگٹ بن گیا، نصب العین بن گیا، ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ منزل مقصود پانے کے لیے مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک آزادی بھی کہتے ہیں، تحریک پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام ایک مقصد بنا، اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا باعث بھی بنا۔ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے، یہ دونوں آئیڈیالوجیز ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ کوئی پاکستان کا نظریہ پوچھتا ہے تو سمپل آپ کا رپلائی آنا چاہیے کہ وہ نظریہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں شامل ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی بہت بڑے بزرگ، حضرت شاہ ولی اللہ بہت بڑے بزرگ، حضرت سید احمد شہید، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس پودے کی آبیاری کی، پرورش کی۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، ثقافت، معیشت اور اخلاقیات پر مبنی نظام رائج کرے، اور یہ خواب سال ہا سال کی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ ایسے گھر بیٹھے ہمیں آزادی نہیں ملی، بہت سی ماؤں سے ان کے لخت جگر جدا ہوئے ہیں، بہت سی بیویوں نے اپنے جو سروں کے تاج ہیں وہ گنوائے ہیں، بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی ہیں، تب یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ ایسے ہمیں آسانی کے ساتھ جو آزادی ہے وہ ہمیں نہیں ملی۔ نیکسٹ انشاءاللہ قائد اعظم و نظریہ پاکستان سٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔